اختر عثمان بنیادی طور پر ایک نو کلاسیکی روایت کے بہت ہی یونیک اور بہت بے مثال شاعر ہیں، اور اس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ روایت کا ہی احیا کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر جدت کی طرف بھی امکانات مکمل طور پہ نظر آتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ ان کا اسلوب ہے، ان کا اسٹائل ہے، جو کہ کسی بھی تاریخ کو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سمجھ آ جاتا ہے تو پھر اختر عثمان آہستہ آہستہ اپنی فنی جمالیات کے ساتھ کھلنا شروع ہوتے ہیں۔ اختر عثمان کے جو موضوعات ہیں وہ ظاہر فلسفیانہ نوعیت کی موضوعات بھی اس میں آتے ہیں، لیکن سماجی حوالہ بہت اسٹرانگ ہے میرے نزدیک۔ انسانی جذبات، انسانی مسائل جو ہیں ان کو کس طریقے سے بیان کرنا ہے، ان کے لیے موضوع لفظ کیا ہے، موضوع اسلوب کیا ہے، یہ ان کا ایک بہت اہم نقطہ رہتا ہے ہمیشہ۔ ان کا جو مصرع سازی ہے اس کو اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کلاسکس کا پورا ایک نچوڑ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے کلاسکس سے، اور نہ صرف اردو کلاسکس بلکہ ظاہر ہے فارسی کلاسکس سے بھی خاصی دلچسپی رہی ہے، اور وہ پورے موضوعات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ جیسے کوزہ کے حوالے سے ایک موضوع ہے، وہ آج تک وہ ڈے ون سے ان کی شاعری میں آج تک وہ مکمل چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کو عمل تخلیق سے بہت زیادہ دلچسپی ہے، اور اس عمل تخلیق کے اندر کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں، یہ کس طرح سے مطلب سٹارٹ ہوتا ہے، اور کس طرح سے یہ اپنی ایک اس پہ پرفیکشن کی طرف جاتا ہے، اس کو ہمیشہ وہ موضوع بناتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سماجی حوالے میں اگر آپ دیکھیں تو جو نچلے طبقات ہیں ان کو خصوصی طور پہ اختر صاحب جو ہے وہ لے کر آتے ہیں، ان کے مسائل کو، کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ اس حوالے سے تو ظاہر ہے وہ نظریاتی بحثیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں اس میں، تو وہ مختلف جگہوں پہ یہ ریزے نظر آتے ہیں۔ نظریاتی حوالے سے بھی جو نظریاتی جدلیات ہے وہ بھی شاعری میں نظر آتی ہیں۔ جنرلی اگر دیکھا جائے تو مجھے اختر صاحب کا مرثیے نے تو بہت ہی متاثر کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مرثیہ ان کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس وقت لکھ رہے ہیں، اور مرثیہ لکھنا بھی ظاہر ہے ہر شاعر کے بس کا کام نہیں ہوتا، لیکن وہ اس دور میں بھی اس روایت کو لے کے چل رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے نبھا رہے ہیں۔ ان کی جو غزل ہے، غزل میں ظاہر ہے ان کا ایک بالکل ڈفرینٹ اسلوب انہوں نے اپنایا، اور وہ بالکل جدا گانا شناخت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے کلاسکس کو بھی لے کر چلے اور جدید موضوعات کو بھی ساتھ میں۔ نظم کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں غزل کے مقابلے نظم میں ذرا تجربات تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں، اور تجربات ظاہر ہے نظم کے اندر زیادہ، چونکہ ظاہر ہے صرف ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ کو امکانات زیادہ نظر آتے ہیں، تو انہوں نے امکانات بہت سارے تلاش کیے ہیں، اور نظم میں پھر ظاہر ہے موضوع کے اعتبار سے زیادہ گہرے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں وہ مختلف موضوعات اگر ہم دیکھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اختر عثمان اس وقت ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جدید ادب میں، اور ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ ان کو پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں روایت بھی پتہ چلتی ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم نے آگے اپنی کیا سمت لے کے چلنی ہے اور کس طرف کو جانا ہے۔